آج پورے گھر کو دلہن کی طرح سجا دو، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ راشدہ بیگم بہت خوش تھیں آج۔ جی بڑی مالکن، آپ بے فکر رہیں، آج تو پورے گھر کو ایسا سجائیں گے کہ پورا لاہور دیکھتا رہ جائے گا۔ ملازمہ نے ویسے ہی ان کی بات کی تائید کی۔ فہیم، آپ پوچھیں نا کہاں رہ گئے ہیں یہ لوگ؟ وہ جو فہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر کی جانب آ رہے تھے، راستے میں ہی راشدہ بیگم نے انہیں روک لیا۔ ارے میری خوبصورت بیگم، بے فکر ہو جائیں، آ جائیں گے، وہ انہیں خوشی سے بتا رہے تھے۔ مگر آج عباسی خاندان میں ایسی رونق تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ جی چچی جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ بھائی لوگ گئے ہیں نا، بس تھوڑا انتظار۔ چچی کی جان، انتظار ہی تو نہیں ہو رہا۔ آج راشدہ بیگم کا صبر جواب دے چکا تھا، ہر جانب جشن کا ماحول تھا۔ ابراہیم، تم لوگ پہنچے کہ نہیں؟ فہیم صاحب نے اپنے بڑے بیٹے کو فون کر کے پوچھا۔ بابا جان، ہم پہنچ گئے ہیں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ اطلاع دے کر فون بند کر چکا تھا۔ ارے بھائی، کہاں رہ گئی ہے یہ؟ حمزہ بالکل تھک چکا تھا۔ صبر کرو، آنے والی ہوگی۔ فہیم عباسی کے 4 بیٹے تھے، ابراہیم، حمزہ، میکائل، زر علی، اور ایک ہی بیٹی تھی جو انہیں جان سے زیادہ پیاری تھی، جس پہ تو پورا عباسی خاندان جان چھڑکتا تھا۔ فہیم صاحب کے بڑے بھائی اور بھابھی کا کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تبھی سے فہیم صاحب اور راشدہ بیگم نے ان کے اولاد کا ذمہ بھی خود پہ لے لیا تھا۔ فہیم صاحب کے بڑے بھائی کی 2 بیٹیاں تھیں، صنم اور زرنش۔ زرنش بڑی تھی اور سنجیدہ تھی، اور صنم بالکل سلٹ تھی۔ وہ کم ہی سنجیدہ ہوا کرتی تھی، اپنی زندگی میں مگن رہنے والی ایک چلبلی سی لڑکی۔ اٹھو، تم گدھے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دینا۔ اگر نہیں اٹھی نا تو ٹھنڈا پانی ڈال دوں گی تمہارے اوپر۔ حد ہو گئی ہے، اتنا ظلم کون کرتا ہے؟ وہ ویسے ہی چادر کو اپنے منہ پر لپیٹے غصے سے بول رہی تھی۔ صنم، اٹھ جاؤ، چچی جان ابھی آ جائیں گی تمہیں اٹھانے کے لیے۔ اور تم جانتی ہو نا کہ آج کیا ہے؟ صنم یکدم اپنی چادر کو دور پھینک کر اٹھ بیٹھی۔ ارے آج تو اس آفت نے اس گھر پہ نازل ہونا ہے۔ وہ اٹھتے اپنے بال باندھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اور شاید وہ آفت تمہاری بچپن کی دوست ہے، تم دونوں ایک ساتھ ہی بڑے ہوئے ہو۔ زرنش اس کی چادر کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں تو ہم دونوں ایک ہی تو ہیں۔ ہاں، وہ نظر آ رہا ہے۔ اب جلدی سے اٹھو۔ ویسے لینے کون گیا ہے اسے؟ وہ کسی کا نام سننے کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اگر صبح صبح اس کا دیدار ہو جاتا تو اس کا پورا دن اچھا خوشگوار گزرتا۔ ابراہیم اور حمزہ۔ اور صنم کا منہ بن گیا۔ حمزہ؟ اس نے زیر لب حمزہ کہا تو، مگر زرنش کے کانوں تک آواز پہنچ گئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے الفاظ مکمل کیا۔ حمزہ اور ابراہیم بھائی۔ زرنش نے اسے گھوری سے نوازا۔ اچھا آپ جائیں، میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ زرنش کی آنکھوں میں دبا ہوا غصہ دیکھ کر اس نے بات تبدیل کی۔ میکائل، ساری تیاریاں ہو گئی ہیں نا؟ زر باہر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی، تیاریاں تو ایسے ہو رہی ہیں جیسے کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے۔ بھلا اتنی تیاریوں کی کیا ضرورت؟ میکائل کی آج یونیورسٹی سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ سونے کا تھا، مگر اس کے نصیب میں نیند نہیں تھی۔ تم جانتے ہو نا وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر ہماری ایک ہی لاڈلی بہن ہے، اور وہ 12 سال بعد آ رہی ہے، تو کیا اس کے آنے پر جشن نہیں کرنا چاہیے؟ زر خوشی کے ساتھ بول رہا تھا۔ میکائل تو اپنا سر ہلاتا رہ گیا۔ میرے پیروں نے جواب دے دیا ہے۔ آپ کریں، اس گولڈن آنکھوں والی چپکلی کا انتظار مجھ سے نہیں ہو رہا۔ حمزہ بالکل ہی تھک چکا تھا۔ ہیلو، ایکسکیوز می۔ ابھی ابراہیم کچھ بولتا کہ کسی کی آواز ان کے سماعت سے ٹکرائی۔ آئی ایم لوکنگ فار مائی برادرز، ہیو یو سی دیم؟ ابھی ان دونوں نے گردن موڑی ہی تھی تو سامنے ایک سنہری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھ کر دونوں ہی اپنی جگہ ٹھہر گئے۔
یہ وہ بچی نہیں تھی جو 12 سال پہلے روتے ہوئے اس ایئرپورٹ سے دوسرے ملک جا رہی تھی۔ یہ تو کوئی خود اعتماد لڑکی، خوبصورت، بلا کی خوبصورت، آنکھیں گہری گولڈن، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، کالے گہرے بال، جس میں وہ انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس نے شرٹ پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے کچھ اوپر آ رہی تھی۔ اس کے اوپر اس نے کالے کلر کا کوٹ پہنا ہوا تھا جس سے وہ قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ آنکھوں پہ کالے چشمے چڑھائے ہوئے تھے اور ہیل نما جوتا پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی لگ رہی تھی، نایاب۔ السلام علیکم چچی جان۔ صنم تیار ہو کر راشدہ بیگم سے سلام کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئی۔ آپ پوچھیں نا نایاب کہاں رہ گئی؟ ہم تو انتظار کرتے ہوئے ہی رہ گئے ہیں۔ ان میں سے آج کسی سے بھی صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی جان سے بڑھ کر لاڈلی شہزادی آج اپنے ملک، اپنے گھر واپس آنے والی تھی۔ بس تھوڑا انتظار کر جاؤ، راشدہ بیگم خود کے دل کو تسلیاں دے رہی تھیں۔ نینی، حمزہ کی آواز آئی تھی اور سامنے کھڑی لڑکی نے اپنی آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹایا۔ واہ، آپ تو بڑے ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ وہ حمزہ سے 1 سال ہی چھوٹی تھی۔ وہ صرف میکائل سے بڑی تھی، باقی سب سے چھوٹی تھی۔ صنم اور اس کی عمر برابر تھی، تبھی وہ بچپن کی دوستیں تھیں۔ ابراہیم بھائی، وہ ابراہیم کے گلے لگتے ہوئے بہت محبت سے کہہ رہی تھی، آپ جانتے ہیں میں نے بہت یاد کیا آپ لوگوں کو۔ اب کی بار حمزہ نے منہ بنایا۔ جانتی بھی ہو، ہم لوگوں کو تنگ، جاتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو تنگ کیا تھا اور آتے ہوئے بھی یہی کر رہی ہو۔ اور نایاب کا جیسے منہ ہی بن گیا۔ میں نے کیا کیا؟ وہ ابراہیم سے لگ کر حمزہ سے پوچھ رہی تھی۔ میرے پیروں کی حالت دیکھو، ہم لوگ یہاں کھڑے کھڑے تھک چکے ہیں، گھر سے کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں اور یہ میڈم ابھی باہر آ رہی ہیں۔ وہ غصہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ غصے میں نہیں تھا۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا نایاب کو تنگ کرنے کا۔ میں نے بھی بہت مس کیا اور آپ لوگوں سے زیادہ مجھے انتظار تھا آپ لوگوں سے ملنے کا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی مگر آنکھوں کے پردوں پہ ایک چہرہ چکمگا رہا تھا۔ ایک الگ ہی مسکراہٹ نایاب کے چہرے پر آ گئی تھی۔ اب یہیں کھڑی رہو گی نا، گھر بھی چلنا ہے؟ ابراہیم نے اسے کسی خیالوں میں کھوتے ہوئے پوچھا۔ ارے چلیں، میں تو انتظار کر رہی ہوں۔ وہ بھی ویسے ہی کہہ کر گاڑی کی طرف جانے لگی اور پیچھے حمزہ کو چھوڑ دیا سامان لینے کے لیے۔ میں تو یہاں نوکر لگا ہوا ہوں نا جو سارا سامان مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ وہ ناک پر غصہ چڑھاتے ہوئے بول رہا تھا مگر جیسے ہی ابراہیم کی نظریں اس پر گئیں وہ یکدم سامان کو دونوں کندھوں پر لگا کر گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ کیا جلدی کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں نایاب کے پہنچنے سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ بے صبری سے گاڑی کے دروازے پر کھڑا سب کو باہر بلا رہا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی، آپ سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا۔ صحیح کہا، کیونکہ ہماری نینی اتنے سالوں بعد واپس آ رہی ہے تو بھلا کس سے صبر ہوگا؟ وہ بھی اسی محبت سے کہے جا رہا تھا۔ شاہزین بیٹا، تم نے سارا سامان گاڑی میں تو رکھ دیا ہے نا؟ زاہدہ بیگم اپنے بیٹے شاہزین فیاض کو باہر آتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ ہیرا، میں نے بولا بھی تھا نا بلو کلر کے کپڑے پہننا، مگر مجال ہے یہ لڑکی کبھی میری بات مانے۔ اب ان کا نشانہ ان کی بیٹی ہیرا کی طرف تھا۔ ارے میری پیاری امی جان، آپ جانتی ہیں نا کالے کلر میں میں بہت پیاری لگتی ہوں۔ بس اس لیے میں نے بھی سوچ لیا کہ عباسی خاندان پر بجلیاں گراؤں جا کر، تو میں نے پہن لیا۔ وہ شوقیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اب آپ دونوں کی باتیں اگر ہو گئی ہوں تو ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سفر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ ہائے، میں نے کتنا یاد کیا پاکستان کو، وہ اپنی گاڑی کے شیشے سے سر باہر نکال کر بہت خوشی سے کہہ رہی تھی۔ کچھ بھی کہہ لو، دنیا کے کسی بھی کونے چلے جاؤ، مگر اپنے ملک میں جو مزہ ہے وہ کہیں اور نہیں۔ اب وہ
اپنی آنکھیں بند کر رہے اب وہ اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی اور کسی خواب کی کیفیت میں کہہ رہی تھی، میں نے بہت یاد کیا، مجھے بس اسی پل کا انتظار تھا کہ کب میں واپس آؤں گی۔ میں تو ترس گئی تھی یہ سب دیکھنے کے لیے، میں تو ترس گئی تھی ان چہروں کو دیکھنے کے لیے جن کو میں سالوں پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ کہتی جا رہی تھی، مگر ابراہیم صرف ڈرائیونگ میں دھیان دے رہا تھا اور حمزہ کا دھیان فون پر تھا۔ بالآخر 12 سال بعد وہ وقت آیا۔ میں سب کو دیکھوں گی، میں سب سے ملوں گی، جن چہروں کو چھوڑ کے میں چلی گئی تھی آج ان چہروں سے بھی ملوں گی، وہ کہتی جا رہی تھی اور ایک آنسو اس کے آنکھوں سے گر کر اس کے گالوں تک آیا تھا۔ السلام علیکم ماموں جان۔ زائدہ بیگم عباسی ہاؤس پہنچ چکی تھیں۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ہیرا بہت محبت سے فہیم صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی۔ راشدہ بیگم کے سلام پر انہوں نے راشدہ بیگم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ بالکل صحیح وقت پر آئی ہیں آپ آپا، راشدہ بیگم زائدہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ راشدہ بیگم کی 2 نندیں تھیں، ایک زائدہ بیگم اور دوسری اسما بیگم۔ زائدہ بیگم کے شوہر کا انتقال ہیرا کی پیدائش کے 2 سال بعد ہو گیا تھا۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، شاہ اور ہیرا۔ اور اگر اسما بیگم کی بات کی جائے تو ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، میرال، آنیہ، روحان۔ ارسل تھا۔ ارسل پڑھائی کے سلسلے میں UK گیا ہوا تھا اور وہیں پہ ہی اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جو عیسائی تھی، مگر اس نے ارسل کے لیے اپنا مذہب چھوڑ دیا اور مسلمان ہو گئی، مگر پھر بھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ ارے وہ لوگ پاکستان تو آ گئے تھے مگر اسما بیگم اور عدنان صاحب نے انہیں قبول نہیں کیا۔ اس کا نام روشیل جیکسن تھا، جس نے اپنا نام دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد رمیسا ارسل کر دیا۔ وہ لڑکی مکمل طور پر اسلامی مذہب میں خود کو ڈھال چکی تھی مگر پھر بھی اسے ٹھکرایا ہی گیا۔ فہیم صاحب نے کافی بار سمجھایا ان لوگوں کو مگر ان لوگوں نے ہر بار ان کی بات کو نظر انداز کیا، مگر ارسل اور رمیسا فہیم صاحب کے یہاں آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو بھی نایاب کے آنے کا علم تھا تو وہ لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ آج فہیم صاحب اور راشدہ بیگم نے اپنے پورے خاندان کو بلایا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظر ارسل اور رمیسا پہ پڑی تو اسما بیگم نے اپنا چہرہ گھما دیا۔ البتہ ان کے برعکس میرال اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ان کی طرف بڑھنے لگی تو عدنان صاحب نے اسے روک دیا۔ میرال ایک نرم دل کی مالک تھی، وہ اپنے خاندان والوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسے جب بھائی کی شادی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، اور آنیہ اس سے بالکل الٹ تھی۔ وہ لوگوں کی حیثیت دیکھ کر ان سے بات کیا کرتی تھی۔ وہ جہاں جاتی تھی اس کی نظریں صرف لوگوں کی طرف ہی ہوا کرتی تھیں۔ خاندان میں اسے بالکل اپنی ماں کی جیسا کہا جاتا تھا، مگر میرال اور روحان بالکل فہیم صاحب کی کاپی کہا جاتا تھا، کیونکہ جتنے رحم دل اور احساسات کو سمجھنے والے وہ انسان تھے وہ دونوں بھی بالکل اپنے ماموں پر ہی گئے تھے۔ ان کو کس نے بلایا یہاں پہ؟ عدنان صاحب بے رخی اور غصے سے بول رہے تھے۔ مجھے کیا پتہ، بھائی صاحب نے بلایا ہوگا۔ اسما بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے یا نہیں؟ جب ایک بار بول دیا ہے کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، سب تعلق ختم کرنا ہے، تو تمہارا بھائی کیوں تعلق رکھ کے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ غصے میں مگر آہستہ آواز میں بول رہے تھے۔ آپ غصہ مت کریں، میں بھائی صاحب سے بات کروں گی۔ اچھا ہوگا تم بات کر لو، ورنہ میں جو کروں گا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ کر اب آگے بڑھ چکے تھے۔ ارسل اور رمیسا سب سے مل رہے تھے۔ رمیسا اسما بیگم کی طرف بڑھنے لگی تو ارسل نے اسے روک لیا۔ ارسل، میں امی سے سلام کر کے آتی ہوں، وہ محبت سے کہہ رہی تھی، مگر وہ جانتی بھی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر دیں گی۔ وہ اسے بہو نہیں سمجھتی تھیں، مگر وہ تو ساس سمجھتی تھی نا۔ رومی مت کرو، تم جانتی ہو تم سے نہیں ملیں گی، تمہیں مزہ آتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہونے میں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارسل، اپنے کچھ کہہ دیں تو اسے ذلیل ہونا تھوڑی کہا جاتا ہے۔ مجھے آج تک امی ابو کی کوئی بات بری نہیں لگی، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟
وہ ویسے ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے بول رہی تھی، السلام علیکم رومی بھابھی۔ میرال کسی کو نہ پا کر ان کی طرف آئی تھی۔ میرال کے ساتھ صنم بھی تھی۔ وعلیکم السلام بھابھی کی جان۔ وہ بھی بہت خوشی سے اس کے ساتھ مل رہی تھی۔ ہائے بھابھی، آج تو آپ بجلیاں گرا رہی ہیں۔ وہ یہ بولنے والی صنم تھی۔ لیکن خیال کیجیے گا، یہ بجلیاں صرف بھائی پر ہی گرنی چاہیے، کسی اور پر نہیں، ورنہ تو وہ تو مر ہی جائے گا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے بول رہی تھیں، ارے بھائی دیکھیں کون آیا ہے۔ ابھی ان دونوں کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سامنے سے ہیرا آتی ہوئی نظر آئی تو صنم بولی۔ ہیرا بھی رمیسا سے مل کر ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ شروع ہو گئی تم دونوں؟ ہیرا، صنم، میرال اور نایاب، چاروں کی عمروں میں بس کچھ مہینوں کا ہی فرق تھا، تبھی ان سب کے آپس میں بہت بنتی تھی۔ نایاب تو پڑھنے کے لیے دوسرے ملک چلی گئی تھی، مگر وہ لوگ ویڈیو کال پر گھنٹوں گھنٹوں بات کیا کرتے تھے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے رازدار تھے۔ سب کو پتہ تھا صنم حمزہ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، مگر صنم کو لگتا تھا کہ وہ اپنے جذبات چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے، مگر اصلی جذبات تو جس نے چھپائے ہوئے تھے وہ ہیرا تھی۔ وہ اس گھر میں اکثر کسی کے چہرے کی تلاش میں آیا کرتی تھی، مگر وہ جس کی تلاش میں ہوا کرتی تھی وہ چہرہ اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس بات سے تکلیف تو ہوا کرتی تھی، مگر وہ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ چہرہ اسے ضرور محبت سے دیکھے گا۔ ہاں بھائی، کیسے ہو؟ روحان میکائل سے ملتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ اب وہ روحان کے قریب آ کر اس کے کان کی طرف جھک کر کچھ بول رہا تھا۔ یہ تمہارے باپ کا ہر وقت منہ کیوں بنا رہتا ہے؟ اس نے سرگوشی والے انداز میں پوچھا، مگر روحان کا قہقہ بلند ہونے لگا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، عدنان صاحب کے چہرے پہ کسی نے کبھی خوشی زیادہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہر وقت اپنا چہرہ عجیب طریقے سے بنائے ہوئے رکھتے تھے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ابھی روحان ایک زوردار مکہ میکائل کو دے مارتا، مگر وہ کیا کرتا، بیچارہ کہہ بھی تو سچ رہا تھا۔ بابا ہے میرے، تمیز سے بات کر۔ وہ بس اتنا ہی بول رہا تھا۔ تم دونوں یہاں بیٹھے ہو اور ابھی ابراہیم کی کال آئی تھی کہ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ زرنش ان دونوں کو بیٹھا دیکھ کر بول رہی تھی۔ السلام علیکم زرنش آپی۔ روحان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ وعلیکم السلام۔ تم دونوں جلدی چلو، ابھی ابراہیم کی کال آئی تھی کہ وہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر دوسرے مہمانوں سے ملنے کے لیے چلی گئی، اور وہ لوگ حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اب باہر کی جانب بڑھ گئے۔ بالآخر صبر ختم ہوا۔ ابراہیم عباسی کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ سب لوگ گارڈن کی طرف بڑھنے لگے۔ گارڈن میں ان لوگوں نے بہت شاندار طریقے سے سجاوٹ کی تھی، جیسے کوئی شادی ہو، مگر فہیم صاحب کے لیے یہ کسی شادی سے بھی بڑھ کر خوشی کا موقع تھا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ پورے خاندان کی جان سے بڑھ کر لاڈلی بیٹی گاڑی سے اتر کر گارڈن کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ ملازمہ سارے سامان نکال رہی تھیں۔ ان کے پیچھے ابراہیم اور حمزہ بھی آ رہے تھے۔ جیسے ہی راشدہ بیگم نے اپنی جان کے ٹکڑے کو دیکھا، وہ بے ساختہ گئیں اور اس کو سینے سے لگایا۔ وہ بس روئے جا رہی تھیں۔ امی میں آ گئی ہوں نا، رونا تو بند کریں۔ وہ روتے جا رہی تھی اور وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے میں بھی ہوں۔ فہیم صاحب نے ماں بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو خود آگے بڑھے۔ وہ راشدہ بیگم سے جدا ہو کے فہیم صاحب کے گلے لگی۔ وہ فہیم صاحب کی جان تھی، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ برسوں بعد میرے کلیجے کو سکون محسوس ہوا ہے۔ جس بچی کو 12 سال پہلے میں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، اللہ تیرا لاکھ شکر ہے تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ اسے 12 سال بعد لگا سکوں۔ وہ ان 12 سالوں میں بھی نایاب سے صرف ویڈیو کال پر ہی بات کیا کرتے تھے۔ وہ کبھی ان سے ملنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کو ڈر تھا کہ وہ جب جائیں گے تو کبھی واپس نہیں آ پائیں گے۔
یا پھر وہ اپنی بچی کو واپس لے آئیں گے پاکستان۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی وجہ سے نایاب کی پڑھائی ضائع ہو۔ وہاں پہ موجود وہ سب سے مل رہی تھی۔ سب سے پہلے وہ زر اور میکائل سے ملی۔ چلو ہماری گڑیا گھر تو آ ہی گئی۔ زر بہت محبت سے اس کا ماتھا چوم کر بول رہا تھا، تمہارے آنے پر میری ایک چھٹی ضائع کر دی ہے، بدلہ لوں گا تم سے چپکلی۔ میکائل اپنے دکھ سنا کر اس سے مل رہا تھا۔ بے فکر رہو مگرمچھ، میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بھی کندھے اچکا کر بول رہی تھی۔ زرنش آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ زور سے گلے لگ کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسی ہو؟ میں بہت خوبصورت ہوں، لگ بھی رہی ہو، وہ شوقیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ہاں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ہماری گڑیا سب سے خوبصورت ہے۔ ارسل بھائی؟ ارسل کی محبت سے کہنے پر وہ ارسل کی طرف بڑھی۔ ارسل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سینے سے لگایا۔ ویسے ماننا پڑے گا، لڑکی تو بڑی اچھی لائے ہیں آپ، وہ رمیسا کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی جان، آپ کے میاں صاحب نے تو شادی پہ کسی کو بلایا نہیں، مگر ہمیں آپ بہت اچھی لگیں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ضیاء خاندان کے چہرے کے تاثر یکدم بدل گئے، سوائے ارسل اور میرال کو چھوڑ کر۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی اور تمہیں دیکھنے کی، آج پوری ہو گئی، رمیسا بھی خوش دلی سے کہہ رہی تھی۔ ہم غریبوں سے بھی مل لو، یہ کہنے والا روحان تھا۔ وہ اتنی دیر سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ روحان اس سے چھوٹا تھا مگر سمجھتا وہ خود کو نایاب سے بڑا تھا۔ سمندری مینڈک آ رہی ہوں، وہ یہ کہہ کر ارسل اور رمیسا سے جدا ہو کے روحان اور میرال سے ملنے لگی۔ کتنے سال لگا دیے تم نے آنے میں، ہم تو تمہیں بس ویڈیو کال پہ ہی دیکھ سکتے تھے، تنگ تو کر ہی نہیں سکتے تھے۔ سب لوگ آج بہت خوش تھے۔ پپو میں نے آپ کے کھانوں کو بہت مس کیا، وہ زاہدہ بیگم سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ زاہدہ بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اب تو میری شہزادی یہاں ہے نا، خوب کھانا کھلاؤں گی میں، وہ نایاب کے چہرے کو دیکھ کر کھل کر بول رہی تھیں۔ ہم سے بھی مل لو، ہم بھی تمہارے گھر کے ہی ہیں، یہ کہنے والی آنیہ تھی۔ نایاب یکدم آنیہ کی طرف بڑھی۔ آنیہ آپی کیوں ناراض ہوتی ہیں آپ؟ آ رہی ہوں میں، وہ تو دیکھ رہی ہوں کہ تم آ ہی رہی ہو، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، مگر نایاب نے سب کو نظر انداز کر کے انہیں گلے سے لگایا۔ وہ ان کی اور اپنی چھوٹی پپو کے مزاج کو اچھی طریقے سے جانتی تھی، تو اس نے نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اسما پپو ٹھیک ہیں آپ؟ وہ اب اسما بیگم کی طرف بڑھنے لگی تو اسما بیگم نے سب لوگوں کی طرف دیکھا جو سب لوگ ان کی طرف ہی متوجہ تھے، اور اس سے اچھا کوئی موقع انہیں نظر نہیں آیا کہ فہیم صاحب کے نظر میں خود کی اہمیت بڑھانے کا۔ ارے میری پیاری بیٹی، وہ یکدم اسے سینے میں جکڑ چکی تھیں۔ میں نے تمہیں اتنا یاد کیا، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، تمہیں پتہ ہوگا نا، تمہیں پتہ ہے نا میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے۔ جب تمہارے آنے کا پتہ چلا تو میرا دل تو جیسے زندہ ہو گیا۔ تم تو جاتے ہی ہماری ساری خوشیاں بھی لے گئی تھی، میرا دل تو مر گیا تھا۔ وہ اپنا دوپٹے سے اپنا ناک صاف کرتے ہوئے بول رہی تھیں، اور ان کی اس ایکٹنگ کو دیکھ کر سب لوگ اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نایاب بھی اپنی ہنسی چھپا رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ عدنان صاحب سے پوچھ رہی تھی۔ عدنان صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور الحمدللہ میں جواب دیا۔ صنم چڑیل، تم لوگ کیوں دور کھڑے ہو، ادھر آؤ۔ وہ اب صنم اور ہیرا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکی تھی۔ چھوڑ دو، کیا میری جان نکالو گی؟
جتنا زور سے تم نے پکڑا ہوا ہے نا، آج تو جان ہی نکل جائے گی۔ صنم کو اپنی جان کی فکر ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے اور حمزہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے کتنے سہانے سپنے دیکھ رکھے تھے، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے سارے سپنے ٹوٹ جائیں گے۔ ارے چھوڑ دو۔ بالآخر بہت کوششوں کے بعد اس نے خود کو اس کے حصار سے چھڑوایا۔ ہیرا بھی اپنی سانس بحال کر رہی تھی۔ اب جس سے ملنا باقی تھا وہ تھا شاہزین فیاض۔ اس نے جب اپنے قدم شاہزین کی طرف بڑھائے تو شاہزین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی تو وہ بہت دکھی تھا۔ اس کی دکھ کی وجہ سب جانتے تھے۔ وہ نایاب سے 6 سال بڑا تھا، مگر محبت کا عمر دیکھتی ہے۔ اس کے ان جذباتوں سے زیادہ بیگم باخبر تھیں، تو ان کا یہی ارادہ تھا کہ وہ فہیم صاحب سے نایاب کا رشتہ شاہزین کے لیے مانگیں گی۔ اور دوسری طرف رمیسا کو نہ قبول کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسما بیگم نے سوچ رکھا تھا کہ وہ نایاب کا رشتہ ارسل کے لیے مانگیں گی۔ اس صورت میں وہ فہیم صاحب کو اپنے قبضے میں کر سکتی تھیں، مگر وہ اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ بات سب جانتے تھے۔ اگر ان کو قابو کرنا تھا تو ان کی بیٹی سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں تھا، مگر ارسل نے سارا پلان پر پانی پھیر دیا۔ وہ رمیسا کو قبول نہیں کر سکتی تھیں۔ ان کا ایک اور بیٹا تھا، مگر وہ جانتی تھیں کہ فہیم صاحب کبھی بھی نایاب کا رشتہ روحان کو نہیں دیں گے، کیونکہ وہ روحان اس سے چھوٹا تھا، مگر وہ ہرگز نایاب کا رشتہ شاہزین سے بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ اس صورت میں زاہدہ بیگم سے وہ زیادہ قریب آ جاتے، اور وہ ہرگز انہیں یہ منظور نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ شاہزین کے سامنے کھڑی اس سے حال دریافت کر رہی تھی۔ اے مہرباں، کبھی فرصت میں آؤ، ہم تمہیں اپنا حال دل سنائیں۔ اتنی جلدی میں پوچھو گی تو بس ٹھیک ہوں میں ہی جواب دینا پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں باتیں کر رہا تھا۔ کیسے ہیں اور کن خیال میں گم ہیں؟ نایاب انہیں گمسم پا کر پوچھ رہی تھی۔ شاہزین نے ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ عمر میں اس سے بڑا تھا، مگر وہ ہمیشہ اس سے آپ کہہ کے مخاطب کیا کرتا تھا۔ مجھے تو دیکھ رہے ہیں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ بھی اسی محبت سے جواب دے رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ دروازے سے کسی کی گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ یکدم سب اس گاڑی کی آواز پر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ نایاب بھی اس طرف متوجہ ہو گئی، اور کچھ پل کے لیے وہاں پر سب ٹھہر گئے۔ سب لوگ حرکت کرنے سے قاصر ہو گئے۔ سب لوگ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ سب اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر سب کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، مگر نایاب اسے چھوٹی آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔